بچوں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی رحمت ہے۔ آج لوگ بچوں سے جیسے محبت کرنی چاہیے ویسے نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بچوں پر کیسے شفیق تھے اور کتنی محبت فرماتے تھے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں۔ اقرا بن حابس تمیمی وہ آپ کی خدمت میں حاضر تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن کو چوم رہے تھے، تو جب چوم رہے تھے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں لیکن آج تک میں نے کسی کو نہیں چوما۔ تو حضور نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو جو رحم کرتا ہے خدا کی مخلوق پہ، رحمت کا سلوک کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس پہ رحمت فرماتا ہے۔ ایسے ہی کوئی موقع تھا، ایک اور صحابی حاضر تھے، انہوں نے دیکھا سرکار کو بچوں سے شفقت فرماتے ہوئے، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے تو کبھی بچوں سے ایسے محبت نہیں کی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے رحمت چھین لے تو پھر میں کیا کروں، یعنی میرے دل میں تو رحمت ہے، اس وجہ سے میں اپنے بچوں پہ شفقت کا، اور اپنے بچوں پہ ہی نہیں امت کے سارے بچوں پہ، اپنے بچوں سے تو ہر کوئی پیار کرتا ہے، مقصد یہ ہے کہ جو بھی مسلمانوں کے بچے ہیں ان سے پیار کیا جائے، ان سے محبت کی جائے۔ یہاں تک فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، یہ حدیث پاک کے الفاظ۔ اب ترجمہ سنیں ذرا، فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی امت کی یہ خاصیت بتائی کہ چھوٹوں پر شفقت کریں اور بڑوں کا ادب کریں، تو فرمایا جو یہ نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے کرنا یہ چاہیے کہ بچوں سے پیار کریں، خاص طور پہ جو مسجد میں آئے ہوئے ہیں، ان کو بلا وجہ ڈانٹ دیں گے تو ان کا مطلب ہے سن شعور کا آغاز ہے، تو آغاز ہی میں ان کے دماغ کی تختی پہ خوف بیٹھ جائے گا کہ مسجد میں نہیں جانا چاہیے، وہاں پہ لوگ ڈانٹتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بچے ہیں اور بچے عقل کے ذرا کچے ہوتے ہیں، ابھی ان کا سن شعور کا آغاز ابھی سیکھیں گے وہ۔ ہاں یہ چاہیے کہ والدین کو یا جو سرپرست ہے وہ لائے مسجد میں بچے کو تو اس کے آداب سکھا دے، اور یہ فرمایا گیا کہ بہت چھوٹا بچہ جس کو مسجد کے آداب کا نہیں پتہ اسے نہیں لانا چاہیے، یہ بھی حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ جنبوا مساجدکم مجانینکم وصبیانکم، اپنی مسجدوں کو بچاؤ پاگلوں سے اور بچوں سے۔ کیا مقصد ہے کہ مقصد بہت چھوٹا بچہ ہے کہیں پیشاب کر دے یا نمازیوں کے آگے سے دوڑتا رہے، تو اس لیے اس کو لے کر نہ آؤ۔ ہاں جو سمجھدار ہو گیا ہے، جس کو پتہ چل گیا کہ مسجد کے آداب ہیں، تو اس کو لا سکتے ہیں، اور اس سے بھی اگر کوئی اپنے بچپنے کی وجہ سے کوئی ایٹیکیٹس کے خلاف بات سرزد ہو جائے تو اس کو دامن عفو میں جگہ دینی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ آپ کے آزاد کردہ غلام ہیں، ان کے بیٹے تھے اسامہ بن زید، اور اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے کہ ان کا لقب ہے محبوب رسول، رسول اللہ کے محبوب تھے وہ۔ یہاں تک کہ جب وہ مشہور حدیث ہے نا کہ جب وہ لوگوں نے سفارش کی، یہ جس عورت نے چوری کر لی تھی تو وہ اچھے قبیلے کی تھی، بنو مخزوم کی تھی، تو لوگوں نے کہا جی چوری کی ہے پہلی مرتبہ تو اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، تو یہ اکابر صحابہ کو یہ عرض کرنے کی جرت نہیں پڑ رہی تھی بارگاہ رسالت میں، تو حضرت اسامہ بن زید کو سفیر بنا کر بھیجا، جو آپ کی آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے۔ دیکھو غلاموں سے بھی کتنی محبت ہے کہ غلام کا بیٹا ہے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ چھوٹے تھے نا بہت اسامہ بن زید، تو ان کی ناک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے صاف کرتے تھے، اتنی محبت ہے، اپنی گود میں بٹھاتے تھے۔ یہاں تک فرمایا کہ اسامہ مجھ سے ہے میں اسامہ سے ہوں، اسامہ مجھ سے ہے اور میں اسامہ سے ہوں، اس قدر پیار کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب رسول اکرم۔ اب اس موقع پہ اکابر صحابہ حضور سے عرض کرنے کی ہمت نہیں پاتے کہ یہ بات کیسے کہیں کہ اس عورت کو چھوڑ دیا جائے، تو حضرت اسامہ بن زید کو سفیر بنا کر بھیجا گیا حضور کی بارگاہ میں کہ ہم تو عرض نہیں کر سکتے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں، حضور ان سے محبت کرتے ہیں تو ان کی بات تسلیم کر لی جائے گی۔ تو حضور کی بارگاہ میں جب انہوں نے آ کے عرض کی تو سرکار کو جلال آ گیا، کیونکہ محبت اپنی جگہ ہے لیکن اصول اور قانون اپنی جگہ ہے۔ تو اسامہ بن زید ہی روایت کرتے ہیں جب میں نے یہ عرض کیا اور پیغام عرض کیا صحابہ کرام کا
تو سرکار کے چہرہ مبارک اس قدر سرخ ہو گیا جلال سے جیسے اس پہ انار کا رس چھڑک دیا گیا. انار کا رس سرخ ہوتا ہے نا سر, تو وہ بتا رہے کہ اس قدر سرخ ہو گیا. فرمایا تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے تھے کہ ان میں سے کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیتے, اور اگر کوئی غریب آدمی جرم کرتا تو اسے پکڑ کے سزا دے دیتے, اس لیے ہلاک ہو گئے تھے. فرمایا یہ اب یہ چونکہ حدیث میں ہے اس لیے کہنے وغیرہ تو ایسے زبان پہ لا ہی نہیں سکتے الفاظ. فرمایا یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے, اگر میری بیٹی فاطمہ ہوتی اور وہ بھی اگر ایسا کرتی تو اس پہ بھی حد نافذ کی جاتی. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ تو فاطمہ مخزومیہ کی تم سفارش لے کے آئے ہو, اگر میری اپنی بیٹی ہوتی تو میں نے اس کو بھی حد سے معافی نہیں دینی تھی. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف تھا. اس میں آج کل کے لوگوں کے لیے بھی سبق ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ ڈیفالٹر ہوتا ہے, بڑے بڑے بجلی کے بل نہیں دیے وہ معافی کرا لیتا ہے, اور ایک غریب آدمی جس کا 1000-1500 بل ہے وہ اگر پے نہیں کر سکتا تو اس کی بھی میٹر کاٹ دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, احساس محرومی پیدا ہوتا ہے. اس سے اگلی منزل احساس انتقام ہے, اور وہ انتقام لینے پہ اتر آتا ہے, پھر وہ چوریاں کرتا ہے, ڈاکے ڈالتا ہے جب یہ ناانصافی دیکھتا ہے. حدیث میں یہ تو ممکن ہے کہ کوئی حکومت قہر کے ساتھ چل جائے, یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ملک کوئی حکومت ظلم کے ساتھ چلے. یہ نہیں ہو سکتا. ظلم و زیادتی اگر ہوگی, ناانصافی اگر ہوگی, اگر اس طرح سے لوگوں کو دیکھ کر فیصلے کیے جائیں گے کہ یہ امیر ہے یا اس کا تعلق ہے اس کو چھوڑ دو, یہ غریب ہے اس کا کوئی سورس نہیں ہے, اس کی کوئی اپروچ نہیں ہے, اس کو پکڑ لو اور اس کو سزا دے دو, تو اس سے کیا ہوتا ہے, احساس محرومی جنم دیتا ہے, اور جو ایک وقت میں آ کے کسی حکومت کے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے. بہرحال یہ تو ضمن باتوں میں بات آئی. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت بچوں پر بیان کر رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کس قدر محبت فرمایا. بچوں میں ایک قسم یتیموں کی ہے, تو یتیم کے لیے سرکار نے خاص طور پہ فرمایا. ایک صاحب نے عرض کیا رسول اللہ میرا دل سخت ہے. میرا دل کیا ہے, سخت ہے. سخت دل کیا ہوتا ہے؟ فرمایا سخت دل ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ہدایت کی بات سرایت نہیں کرتی, اس میں قبول نہیں کر سکتا وہ ہدایت کی بات. یہ سخت دلی کی اور پتھر دلی کی علامت ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اس طرح سے دل کی سختی کا معاملہ ہے, تو سرکار نے فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو, ان کے سر پہ دست شفقت پھیرا کرو, اور ان کو کھانا کھلایا کرو, اس سے تمہارے دل کی سختی دور ہو جائے گی. اگلی آپ حدیث سنیں گے آپ کا ایمان ہی تازہ ہو جائے گا. فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا, میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. اب کیا ہے, اب معاملہ یہ ہے کہ یتیم کا ویسے ہی حق مار جاتے ہیں, اس کی وراثت پہ قبضہ کر لیتے ہیں. قبضہ کرو, وہ یتیم کو بھی سمجھ نہیں ہوتی تو قبضہ کر جاتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا جی. یتیم کے مال سے ڈرنا چاہیے. قرآن پاک میں بھی بڑی سخت وعید آئی ہے کہ جو یتیم کا مال کھا جائے گا اس کو کتنی سزا ہوگی, ٹھیک ہے. ایک حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھا کے تشریف لائے, تو آپ نے دیکھا کہ بچے اخروٹوں سے کھیل رہے ہیں اور ایک بچہ سائڈ پہ کھڑا ہے. آپ نے فرمایا کہ بھئی آپ کیوں نہیں کھیل رہے؟ اب دیکھو رحمت للعالمین ہے اور پوری دنیا کے کائنات کے رسول ہے, لیکن بچوں سے بھی گفتگو کرنے کو اپنے مقام سے فروتر نہیں سمجھتے. آج کا کوئی بندہ ہو وہ تو بچوں سے گفتگو کرنے کو ویسے ہی اپنی شان کے خلاف سمجھے, لیکن حضور خود اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی تم کیوں نہیں کھیل رہے؟ اس نے عرض کی کہ میں یتیم ہوں اور ان بچوں کے باپ ہیں, انہوں نے اخروٹ لے کے دیے, لیکن مجھے اخروٹ لے کے دینے میں نے. پھر سرکار نے خود اخروٹ لے کر دیے اور گھر لے کر گئے, اور فرمایا کیا تم اس بات کو خوش نہیں ہو کہ محمد تمہارا باپ ہو اور عائشہ تمہاری ماں ہو؟ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے جس میں ہمارے لیے درس ہے, آج کی سوسائٹی کے لیے درس ہے کہ اس طرح سے شفقت کریں. اسی طرح جو خواتین ہیں یہ طبقہ جو ہے یہ بھی بہت سخت محرومی کا شکار تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت جو ہے خاص طور پہ بیٹی کی پرورش کے لحاظ سے ہم گزشتہ جمعے کو بیان کر چکے ہیں بڑی تفصیل سے. ایک بات رہ گئی ہے, وہ کیا کہ عورتوں کو بیٹیوں کو وراثت میں حق نہیں دیا جاتا تھا. آج بھی نہیں لوگ دیتے, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت میں حق دینے کا خاص طور پہ حکم فرمایا.
ہمارے لوگ اس پہ زیادہ عمل نہیں کرے، خوش بخت لوگ ہیں وہ عمل کرتے ہیں کہ بیٹیوں کو بھی وراثت میں سے حصہ دیتے ہیں اور دینا چاہیے۔ لیکن اللہ کے فضل ہے کہ عرب میں یہ روایت بڑی مستحکم ہے کہ بیٹیوں کو اپنی جائیداد میں سے حصہ ضرور دیتے ہیں۔ مجھے یہ یاد آیا کہ قائد اہل سنت علامہ شاہ محمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ساری عمر اپنا مکان نہیں بنایا اور مسجد کے ساتھ گھر تھا، اس میں ان کی ساری عمر گزر گئی، 2 کمرے کا مکان تھا اور اس میں بھی نیچے اس کے تندور تھا۔ میں خود دیکھ کے آیا ہوں کراچی میں کہ نیچے تندور ہو تو اوپر کتنی گرمی ہوتی ہے۔ اس میں اتنے بڑی شخصیت جو کہ کئی مرتبہ ممبر پارلیمنٹ رہے، سینیٹر رہے، تو انہوں نے ساری عمر گزار دی، لیکن آخری عمر میں کلفٹن میں مکان بنایا 1 کنال کا، لیکن سب کو بتایا کہ یہ میری کمائی سے نہیں بنا، میری بیوی جو ہے حضرت مولانا فضل الرحمن مدنی کی بیٹی ہے، مدینہ منورہ میں جو رہے اور وہیں پہ انہوں نے پردہ فرمایا۔ ان کے والد تھے حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی۔ تو جب مولانا فضل الرحمن مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کا وصال ہوا، وہ جنت البقیع میں دفن ہوئے، تو ان کے بیٹوں نے ان کی وراثت تقسیم کی۔ اس وراثت میں ریالوں کے لحاظ سے مولانا شاہ محمد نورانی کی بیوی کو حصہ آیا، فرمایا کہ اس حصے سے میں، یہ گھر میرا نہیں ہے، یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ آخری 2 سال انہوں نے کلفٹن میں جس رہائش گاہ میں گزارے، وہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ میری کمائی سے نہیں بنا، بلکہ میرے سسر کی جو وراثت ہے وہ میری بیوی کو ملی، اس سے یعنی اندازہ کریں۔ اس سے مجھے پتہ چلا کہ اللہ کا فضل ہے کہ عرب میں یہ بیٹیوں کو وراثت دینے کی بات جو ہے وہ جاری و ساری ہے، تو ہمارے ہاں بھی یہ جاری و ساری ہونی چاہیے، جو ان کا حق ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جہیز دے دیا ہے، بھئی جہیز تو تم نے اپنی مطلب ہے شان و شوکت کے لیے دیا کہ جی ہم نے اتنا جہیز دیا بیٹی کو، یہ کیا وہ کیا، اس کی نمائش بھی خوب کی، وہ تو تمہاری اپنی محبت ہے، لیکن وراثت تو ان کا حق ہے جو کہ انہیں دینا چاہیے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے کہ بیٹیوں کو وراثت میں سے حق دیا جائے۔ اور پھر آپ دیکھیں ماؤں کی، عرب میں کیا طریقہ رائج تھا کہ جب باپ فوت ہو جاتا تو بڑا بیٹا اپنی ماں سے نکاح کر لیتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ پابندی لگائی اور ماؤں کی شان کس قدر بلند کی۔ عورتیں تو ساری عمر حضور کا شکرانہ نہیں ادا کر سکتی، کتنا مقام سرکار نے عورتوں کو عطا فرمایا ہے۔ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی ان کی خدمت کر کے، جیسے قدم قریب ہی ہے، مطلب اس کا کیا ہے کہ قدم قریب ہی ہے، جیسے وہ قدم قریب ہے ایسے ہی جنت بھی تمہارے قریب ہو سکتی ہے اگر تم اپنی ماؤں کی خدمت کرو اور ان کی نافرمانی نہ کرو۔